آج جو واقعہ آپ سنیں گے وہ گاؤں پریالو شہر کا ہے، جو کہ گاؤں سے تھوڑا دور جنگل میں ہے۔ شہر سے اس گاؤں میں دو مختلف راستے جاتے ہیں، ایک جس پر گاڑیاں چلتی ہیں اور دوسرا شارٹ کٹ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ دن میں لوگ شارٹ کٹ راستہ اختیار کرتے اور رات کے وقت وہاں سے گزرنے میں گریز کرتے تھے، کیونکہ اس راستے میں ایسا گھر پڑتا تھا جس کے بارے میں ہم اپنے بڑوں سے سنتے آ رہے تھے کہ وہ آسیب زدہ ہے۔ اس گھر میں پہلے بلیوں کا بسیرا تھا اور اب ان کے ساتھ اس گھر میں آشی نامی لڑکی کی روح بسا کرتی تھی۔ آشی بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ گاڑی میں رات کے وقت وہاں سے گزر رہے تھے کہ اچانک گاڑی خراب ہو گئی۔ اس ویرانے میں انہیں رات گزارنے کے لیے اس گھر میں جانا پڑا۔ بہت خوبصورت اور پرکشش تھا، لیکن وہاں انسانوں کو بسنے کی اجازت نہیں تھی۔ گاؤں کے لوگ تو اس آسیب زدہ گھر سے واقف تھے، مگر نئے آنے والے انجان تھے۔ آشی اور اس کی فیملی ان بلیوں کو معمولی سمجھ کر گھر سے نکالنے کی کوشش کرنے لگے۔ کبھی آگ جلا کر اور کبھی گرم پانی پھینک کر وہ ان کو اس گھر سے نکال رہے تھے۔ تو ان آسیب زدہ بلیوں نے ان کی گاڑی کو آگ لگا کر سب کو ختم کر ڈالا۔ بس اس کے بعد سے اس کی روح اسی گھر میں بھٹکنے لگی۔ اس کی کوشش تھی کہ اس گھر سے بلیوں کو نکال دے۔ اب وہ چاہتی تھی کہ صرف وہ اسی گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہے۔ آشی کی روح نے بلیوں کو کہا کہ وہ ایک ہی صورت میں یہاں رہ سکتے ہیں، اور وہ ہے اس کی جیسی کسی زندہ انسان کو اس گھر میں رکھا جائے، اور یہ کام ان بلیوں کے لیے مشکل نہیں تھا۔ وہ روز اس شارٹ کٹ والے راستے میں آنے جانے والے لوگوں پر نظر رکھتی، اور پھر ایک بچی کو انہوں نے اپنے آپ سے مانوس کروا لیا۔ وہ بھیس بدل کر چھوٹی ہو جاتی اور اس سے خوب پیار کرواتی۔ وہ بچی جس کا نام مننزا تھا، گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنی فیملی کے ساتھ گھومنے کے لیے اس جگہ آئے ہوئے تھے۔ جب وہ ان شارٹ کٹ راستوں سے گزرتے تو بلیوں نے انہیں اپنا گرویدہ بنا لیا، اور ایک دن وہ ننھی مننزا کو اپنی شرارتوں میں پھنسا کر اس گھر تک لے آئیں۔ مننزا کو بلیاں بہت پسند تھیں، اور پھر ان شیطان بلیوں نے اس پر ایسا جادو کیا کہ وہ سب بھول کر ان کے ساتھ اسی گھر میں رہنے لگی۔ بلیاں اسے گھر سے نکل کر شہر جانے نہیں دیتی تھیں، کیونکہ ایسا کرنے سے اس پر سے اس گھر کے اثرات جو اسے وہیں روکے ہوئے تھے ختم ہو سکتے تھے۔ بلیاں خود باہر جاتی، لوگوں کے گھروں میں گھستی، ان کا کھانا خراب کرتی اور وہاں سے مننزا کے لیے لے کر آیا کرتی تھیں۔ گاؤں کے لوگ ان بلیوں سے بیزار تھے۔ وہ روز ان کا نقصان کرتی تھیں، اور لوگ خوف کی وجہ سے کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ کبھی آ کر سبزیاں گرا دیتی، کبھی پھل اور کبھی کچھ۔ مننزا پوری ان کے قبضے میں اس آسیب زدہ گھر میں قید تھی۔ دن، مہینے اور پھر سال گزرتے گئے، اور وہ ویسے ہی خوفناک آوازیں نکالتی رہیں۔ اب مننزا پر بھی ان کا سایہ آتا جا رہا تھا۔ مننزا اب انہی میں بڑی ہونے لگی تھی۔ بلیوں نے گاؤں میں تباہی مچا رکھی تھی۔ گاؤں کے لوگ پریشان رہنے لگے۔ اب تو شام ہوتے ہی وہ اپنا سارا سامان جلد سمیٹ لیتے تھے، لیکن وہ غریب لوگ کہاں سامان محفوظ کر سکتے تھے۔ بلیاں سب جگہ پہنچ کر ان کا نقصان کر دیتی تھیں۔ پھر لوگوں نے مشترکہ فیصلہ کیا کہ وہ یہاں کے ذہین بادشاہ سے درخواست کر کے ان بلیوں کو اس گاؤں سے نکلوائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے بادشاہ کے پاس جا کر ساری بات بتائی۔ بادشاہ بہت سمجھدار تھا۔ اس نے ساری بات سن کر کہا کہ وہ اپنا سامان اس محل میں
محفوظ کر لیں۔ پھر لوگ شام ہوتے ہی اپنا سارا سامان بادشاہ کے محل میں چھوڑ آتے۔ بلیوں کو صرف مننزا کی فکر تھی، کیونکہ اسے زندہ رکھنے کے لیے کھانا کھلانا بہت ضروری تھا۔ ادھر بادشاہ اپنے لوگوں کی مدد کے منصوبے بنا رہا تھا، اور دوسری طرف مننزا بھوک سے بیمار ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ وہاں کے لوگ بلیوں کے آنے کے وقت پر اپنا سارا سامان ہٹا دیتے تھے۔ مننزا بیمار رہ کر اپنی زندگی سے جنگ ہار گئی، اور بلیوں کو طیش آ گیا۔ بلیوں نے سب طرف تباہی مچا دی۔ انہوں نے معلوم کر لیا کہ سارا اناج کہاں جمع ہو رہا ہے۔ دوسری طرف بادشاہ بھی انہیں انجام تک پہنچانے کے لیے منصوبہ بنا چکا تھا۔ سمجھدار بادشاہ نے ایک چال کے تحت اپنے گھر کے ہر کمروں میں چاروں طرف شیشے لگوا دیے۔ اب وقت بلیوں کے آنے کا تھا۔ انتظار ختم ہوا اور خوفناک آوازیں آنا شروع ہو گئیں، اور لوگ خوف زدہ ہو کر چھپ گئے۔ بلیاں بادشاہ کے محل میں الگ الگ راستوں سے داخل ہو چکی تھیں۔ رات کے اندھیرے میں انہیں دیکھ کر کسی کی بھی حالت خراب ہو سکتی تھی۔ جب وہ ان کمروں میں داخل ہوئی جہاں ہزاروں آئینے لگائے گئے تھے، تو باہر سے بادشاہ کے گارڈز دروازہ بند کر کے چلے گئے، اور بلیاں اس عمارت میں ہی رہ گئیں۔ بلیوں نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو انہیں چاروں طرف ہزاروں کی تعداد میں بلیاں نظر آئیں۔ ہر بلی کو ہر ایک آئینے میں ایک بلی دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو اتنے دشمنوں کے درمیان پھنسا ہوا نہیں پایا تھا۔ اگر ایک بلی ہوتی تو شاید وہ اس سے لڑ کر جیت سکتی، لیکن اب کی بار انہیں اپنی موت پکی نظر آ رہی تھی، کیونکہ بلیاں جس طرف آنکھ اٹھاتی انہیں بلیاں ہی بلیاں نظر آتی۔ اوپر نیچے اور چاروں طرف بلیاں ہی بلیاں نظر آ رہی تھیں۔ ان بلیوں نے خوفناک آوازیں نکال کر ان کو ڈرانا چاہا، تو وہ ہزاروں بلیاں بھی آوازیں نکالنے لگیں، کیونکہ اس کی اپنی میاؤں کی آواز جب سنسان عمارت میں گونج کر واپس لوٹی تو اسے یوں محسوس ہوا کہ ہزاروں بلیاں ان پر حملہ کرنے کے لیے غرا رہی ہوں۔ اس کا رواں کانپ اٹھا۔ انہوں نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ چاروں طرف سے گھر چکی تھیں۔ اگلی صبح جب بادشاہ کے گارڈز نے عمارت کا دروازہ کھولا تو وہاں بلی کی لاش پڑی تھی۔ اس عمارت میں کوئی بھی موجود نہیں تھا جو انہیں مارتا۔ عمارت خالی تھی، لیکن بلیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ خوف کے عالم میں وہ آوازیں نکالتی، جھپٹتی، دیواروں سے ٹکرائیں اور اپنے ہی جیسوں کے خوفناک وجود کے خوف سے مر گئیں۔ یعنی وہ بلیاں ان دشمنوں کو مارتے مارتے خود مر گئیں، جو حقیقت میں تھی ہی نہیں۔ اس کے بعد اس پراسرار شارٹ کٹ راستے سے لوگ بے خوف ہو کر گزرنے لگے۔